تہجد معجزات کا دوسرا نام ہے۔ رات کی تاریک ترین پہر میں جب کوئی شخص اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے تو وہ رب اس بندے کے دل میں آنے والی ہر دعا کو قبول کر دیتا ہے۔ تمہاری ناممکن خواہش تہجد ممکن بنا سکتی ہے۔ ہر تکلیف سے تہجد تمہیں شفا دلا سکتی ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک تہجد تمہیں کیا کیا دلوا سکتی ہے، کیونکہ تہجد تو معجزات کا دوسرا نام ہے۔ اگر سچ میں اللہ سے کچھ چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، تہجد گزار بن جاؤ، کیونکہ یہ دعا کرنے کا بابرکت وقت اور قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ تب اللہ اپنے بندوں کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اس وقت مانگی گئی دعائیں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، بلکہ اللہ انہیں کن کے فضل سے نوازتا ہے۔ پھر ان دعاؤں پر کن کی مہر لگا دی جاتی ہے۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہ نظر آئے تب اللہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ پاتا وہ رات کی تاریکی میں سمٹ جاتا ہے۔ وقت تہجد میں مرتب کر مانگی کی دعائیں اللہ کے ہاں کرنے کے لیے بندے تب تک کھڑے رہتے ہیں جب تک دعاؤں کا دروازہ کھل نہیں جاتا، کیونکہ جو خود بلاوا بھیجے وہ انتظار تو کروا سکتا ہے مگر کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا سکتا۔ آپ اگر روز تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہفتے میں صرف ایک دن تہجد پڑھ لیا کرے، وہ بھی چھٹی والے دن سے پہلی والی رات میں۔ مثلاً اگر آپ کو اتوار کو چھٹی ہوتی ہے تو آپ ہفتے کی رات کو اٹھ کر تہجد پڑھیں۔ یہ ایک بہت با اثر ٹپ ہے، کیونکہ چھٹی والے دن آپ کے پاس سارا دن موجود ہوگا اور آپ دن میں سو کر اپنی نیند پوری کر سکیں گے، بلکہ آپ تہجد اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ سے سو سکتے ہیں۔ ایسے آپ کو تھکان بھی نہیں ہوگی، نہ ہی کام کی کوئی پریشانی ہوگی۔ اگر آپ تہجد کے معاملے میں نئے ہیں اور بالکل آغاز پر ہیں تو میری اس ٹپ پر صرف ایک دفعہ ضرور عمل کر کے دیکھیے گا۔ یہ ٹپ آپ کے بہت کام آئے گی اور آپ ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ تہجد ضرور پڑھ لیں گے، جو کہ نہ پڑھنے سے بہت بہتر ہے۔ ہم وقت تہجد خدا کے ذریعے تمہیں غائبانہ سلام بھیجتے ہیں۔ وہ ذکر کرتا ہے میرا خدا سے بس یہی ایک سوال پوچھتے ہیں، کسی تیسرے کو کبھی شامل نہیں کیا میں نے اپنی اس گفتگو میں۔ میں ہوتی ہوں، خدا ہوتا ہے اور تم سے جڑے ہزاروں خیالات ہوتے ہیں۔ مسکراتی ہوئی آنکھوں سے آسمان کو حسرت سے تکتے ہیں، کبھی صبر رقص کرتا ہے اور کبھی قطرہ قطرہ آنسو جھلکتے ہیں۔ اب نہ نصیب سے نہ ہی خدا سے شکوہ کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں جائے نماز پر، پھر ضبط سے خوب لڑتے ہیں۔ غیر کانٹے بھی تھمائے تو صبر آ ہی جاتا ہے، مگر اپنوں کے بے رخی سے دیے گئے پھول بھی بہت چبھتے ہیں۔ اللہ کی ساری آوازیں ایک انسانی آواز کے لیے رد کر دیتے ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم نافرمانی کی حد کر دیتے ہیں، مگر اب نہ تو بے بسی ہے نہ ہی ملال کی کیفیت ہے۔
نصیب کی دوڑ دیکھو، تم سے جدا ہو کر اب ہم خدا سے جڑتے ہیں۔ تم لاکھ دکھاؤ بے رخی، وقت لاکھ ڈالے رکاوٹیں، ہم بھی یہ قصہ اب خدا کے سپرد کرتے ہیں۔ ہم اپنی محبت کا بس خدا کو رازدار رکھتے ہیں۔ تم سے کتنی ہے محبت، یہ بات تم سے بھی چھپا رکھتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے انسان کسی چیز کی شدید خواہش رکھے ہوتا ہے اور سالوں سے اسے مانگ رہا ہوتا ہے۔ اپنے سجدوں میں، قبولیت کے اوقات میں، تہجد میں، آنسوؤں میں، غرض ہر موقع پر وہ اپنے رب سے مانگتا ہے وہ چیز، وہ خواہش، کہ شاید وہ رب سے جڑتا ہی اسی خواہش کی تکمیل کی خاطر ہے۔ مگر پھر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی اس خواہش کو کسی اور کے حق میں پورا کر دیتے ہیں۔ تب یہ انسان ٹوٹ کر گرتا ہے اس رب کے آگے کرچی کرچی وجود لیے، شکوے کرتا ہے اپنے رب سے کہ کیوں کیا تو نے ایسا، ناراض ہوتا ہے اپنے خالق سے کہ میں نے تو اتنا مانگا تھا تجھ سے، تو نے کسی اور کو دے دیا۔ مگر پھر کہیں اندر سے، بہت اندر سے اس کی سسکتی روح سے اسے آواز آتی ہے، جس کے پیچھے تو بھاگ رہا تھا وہ تو تھا ہی سیراب۔ کیا تو اتنا خود غرض تھا کہ اپنے پیدا کرنے والے کے پاس صرف اپنی خواہش کی تکمیل کی تمنا کے لیے جاتا تھا؟ تیرے سجدے جس کے لیے ہونے چاہیے تھے، اس میں بھی اپنی خواہش کو بت بنائے پوج رہا تھا۔ پھر ایسا ہی تو ہونا تھا، مگر اچھا ہوا تجھے سمجھ آئی کہ حقیقت کیا ہے، کس سے جڑنا ہے، کس کی خواہش رکھنی ہے اور سجدے کس کے لیے خالص کرنے ہیں، یہ آنسو کس کے لیے بہانے ہیں۔ اگر وہ رب تیری اس خواہش کو پورا کر دیتا تو تو جو سجدوں میں تڑپ کے مانگتا تھا نا، وہ سجدے بھی چھوٹ جاتے، تو اللہ کو بھول جاتا۔ تیرا رب ایسا نہیں چاہتا تھا کہ تو اسے بھولے، اسی لیے اس نے تیرا دل توڑا تاکہ تو مزید اس رب سے جڑ جائے اور وہ تیرے دل کو اپنی محبت کی تڑپ سے بھر دے۔ ہاں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ خواہشات کا پورا نہ ہونا ہی ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ وقتی طور پر دل کا ٹوٹنا ہی تو اس رب سے جوڑتا ہے انسان کو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کیونکہ رب تو وہ جانتا ہے جو کوئی بھی نہیں جانتا۔ تمہاری آزمائش کی حد، جب تم محسوس کرنے لگو کہ تم آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ رہا ہے۔ بس تم اللہ کے حکم کے انتظار میں صبر کرتے رہو، کیونکہ اللہ تمہارے صبر کا اجر تمہیں ضرور دے گا اور تمہیں ایسا سکون دے گا کہ تمہیں کبھی نہیں لگے گا کہ تم تنہا ہو۔ اللہ کا وعدہ ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا، وہ اپنے بندوں کی مانگی ہوئی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا، وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، بے پناہ محبت۔ اللہ تعالیٰ کا انداز، اللہ کا انداز بہت خوبصورت ہے۔ جب کوئی بات بتانی ہو تو مثال دیتا ہے، جب تسلی دینی ہو تو اپنی آیت ہماری آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ جب ہمیں اس ذات کی بہت ضرورت ہوتی ہے، ہم تک حوصلے پہنچ جاتے ہیں۔
ہم تنہا بھی ہو تو ہمیں اللہ کا سہارا محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی اللہ کو یاد کر کے رو لیا کرو۔ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں سایہ مہیا کریں گے، جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ آدمی ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئی ہوں، کیونکہ وہ ہمارا رب ہے۔ وہ راستے بھی دکھاتا ہے، وہ اسباب بھی بناتا ہے، وہ مان بھی جاتا ہے، وہ معجزے بھی دکھاتا ہے۔ بس ناممکنات لمحوں میں بھی دعا مانگتے رہو، کیونکہ وہ یقین رکھنے والوں کو کبھی خالی واپس نہیں موڑتا۔ تمہارے دل کے زخم رب کی خاص محبت کے نشانات ہیں۔ وہ تمہیں اپنے قریب بلاتا ہے تمہارے زخموں کے ذریعے۔ جب تم شدید پریشانی کے عالم میں ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی ہے کہ شدید پریشانی کے حالات، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں کرتا، لیکن اس میں یقین ہونا چاہیے۔ آپ اپنی دعاؤں کے لیے کسی اور کو وسیلہ بنائیں گے تو اللہ بھی آپ کو ان کے حوالے کر دے گا۔ آپ تہجد نہیں پڑھتے کسی دعا کے لیے تو اس کا مطلب کہ اگر آپ کسی چیز کے لیے تہجد کی نماز نہیں پڑھتے تو اس کا مطلب کہ آپ اس چیز کو پا لینے کے لیے خود بھی سیریس نہیں، کہ شدید پریشانی کے حالات میں دعائیں بھی شدید مانگنی ہوتی ہیں۔ انسان کی زندگی میں کچھ دعائیں بہت حسین ہوتی ہیں جو فوراً قبول نہیں ہوتی، مگر اللہ انہیں کبھی نہیں بھولتا۔ پھر وہ تمہیں وہی دعا ایسے وقت پر عطا کرتا ہے جو سب سے خوبصورت اور سب سے بہتر اور سب سے موزوں ہوتا ہے۔ اس لمحے تم جان لو گے کہ اللہ نے تمہیں کبھی نہیں بلایا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا۔ کیا کبھی تم نے سوچا ہے جو رب رات کے اندھیروں میں جگا سکتا ہے وہ تمہاری زندگی کے اندھیروں کو بھی روشنی میں بدل سکتا ہے۔ دنیا کا خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مدد طلب کرنا آسان ہو، جو دوسروں کے لیے دکھ درد میں شامل ہو۔ اگر آپ میں یہ ساری خوبیاں پائی جاتی ہے تو یقین جانیے اللہ نے آپ کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیا ہے۔ اللہ نے آپ کو بہت ہی نیک بنایا ہے۔ اللہ نے چھوڑا ہوتا تو تم یہاں نہ ہوتے۔ کبھی دل میں آیا کہ سب ختم ہو گیا، کہ شاید تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں بچا، مگر سوچو اگر اللہ نے واقعی تمہیں چھوڑ دیا ہوتا تو کیا تم آج بھی اس سے امید لگائے بیٹھے ہوتے؟ نہیں۔ تمہارا دل آج بھی اللہ کی طرف کھنچ رہا ہوتا؟ نہیں۔ تمہاری دعائیں آج بھی تمہارے لبوں پر ہیں، تمہاری آنکھوں میں آج بھی امید کے دیے جل رہے ہیں، تو اس کا مطلب اللہ نے تمہیں اپنے سائے میں رکھا ہے، اللہ نے تمہیں اپنی رحمت میں رکھا ہے۔ بے شک تمہاری آزمائش نہیں، یہ تو ایک راستہ ہے جو اللہ نے تمہیں خود تک بلانے کے لیے بنایا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ تو بس تھوڑا اور صبر کرو، تھوڑا اور یقین کرو اپنے رب پر، کیونکہ جب اللہ پکڑ کر رکھتا ہے تو گرنے نہیں دیتا، اور جب عطا کرتا ہے تو
ہر دعا سے بڑھ کر دیتا ہے کہ یاد رکھو وہ البدیع ہے اور کہانی پھر سے بنائے گا، وہ تمہاری کہانی پھر سے بنائے گا اور پہلے سے بہترین بنائے گا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، دیکھو اللہ کے رنگ سے اچھا تو کوئی رنگ ہی نہیں ہے۔ کیا تم وہ جانتے ہو جو اللہ جانتا ہے؟ جو اللہ تمہارے لیے چاہتا ہے کیا تم اس سے بہتر اپنے لیے چاہ سکتے ہو؟ کیا تم وہ جانتے ہو جو اللہ جانتا ہے؟ پھر کیوں مشکل لگتا ہے اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنا؟ کیوں نہیں کرتے یقین کہ وہ بہتر لے کر بہترین دے گا؟ ایک وقت لازمی آئے گا جب تم سمجھ جاؤ گے یہ آزمائشیں کیوں تھی، اس کی آزمائشوں کے پیچھے چھپی مصلحتوں پر حیران رہ جاؤ گے۔ تب تک توکل کرو اس پر جو دونوں جہانوں کا مالک ہے، وہ جو ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس نے آزمائش میں ڈالتے ہوئے کچھ تو سوچا ہوگا، اور جان رکھو کہ تمہاری زندگی میں کچھ بھی اللہ پاک کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ تمہاری آزمائشیں اللہ پاک کی رضا نہیں تو اور کیا ہے، تو اس کی رضا کے آگے اپنا سر جھکا لو اور صبر کر لو، یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اسی میں تمہاری بہتری ہے، اور صبر کرنے والوں کو وہ بہت خاص رکھتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔